الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان رمضان، اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، اے عاشقان رسول، جی ہاں، ہم سچ مچ ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس پیارے مہینے کا پہلا روزہ بھی رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کریم کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ اس نے رمضان جیسی عظیم نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ ماہ رمضان یہ برکتوں والا، رحمتوں بھرا اور مغفرتیں بانٹتا ہوا پیارا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں خوب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ ہم اپنے سلسلے میں جو کچھ عرض کریں گے، جیسا کہ آپ نے سلسلے کے شروع میں ہی ایک صدا سنی ہوگی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف۔ انشاءاللہ بھلائی کی طرف بلانے کا یہ سلسلہ رہے گا اور ہم اپنے سلسلے میں آپ کی نہ صرف کالز لیں گے، جی آپ کال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ نہ کچھ وہ غلطیاں جو ہمارے عبادات میں، عادات میں شامل ہیں، انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اس سلسلے میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لائیں اس پر غور کریں گے، ون بائی ون، کیونکہ یہ مہینہ واقعی ایسا ہے کہ جس میں اپنے مزاج میں، اپنی عادتوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور اس کی صورت بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے، پہلی تبدیلی کہ آج آپ پورا دن بھوکے پیاسے رہے، تبدیلی آئی، یعنی چینجز آئی، آپ خود کی عادتوں میں چینج لانے میں کامیاب ہوئے، تو اس لیے چینجز آ سکتی ہے۔ یہ مہینہ چینج کر دیتا ہے۔ آپ کو شاید کئی مہینوں کے بعد رات میں اٹھنے کا موقع ملا تھا آج جب آپ نے سحری کی ہوگی۔ اچھا، جس وقت آپ نے سحری کی ہے، کیا آپ روٹین میں اس ٹائم پر کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ کیا آپ اٹھنے کے بعد اسی طرح روٹین میں نکل جاتے ہیں؟ نہیں نکلتے، لیکن آپ نکلے آج آپ دفتر پہ رہے، کاروبار پر رہے، کام کاج میں رہے، اسلامی بہنیں گھروں میں کام کاج میں مصروف رہی ہوں گی۔ کیا روزانہ اس طرح کرتی ہیں؟ نہیں، پانی بھی پیتی ہوں گی، کھانا بھی کھاتی ہوں گی، یہ سب کچھ ہوتا ہوگا، لیکن آج کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آج ہمارا روزہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ روزے کی اپنی برکت، روزے کی اپنی روحانیت، روزے کی اپنی نورانیت ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو روزہ بدل دیتا ہے، رمضان طبیعتوں کو بدل دیتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طبیعتوں میں تبدیلی لائیں اس ماہ رمضان میں۔ ون بائی ون ہم انتخاب کرتے چلے جائیں گے اور میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ایسی عادات آپ کے سامنے رکھوں جنہیں ہمیں بدلنے کی حاجت ہے۔ جی ہاں، اس مہینے میں خود میں تبدیلی لانا، خود کو بدلنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ موقع کا انتظار کرتے ہیں، کمانے والے موقع کا انتظار کرتے ہیں، دیگر موسم والے موقع کا انتظار کرتے ہیں کہ موقع ملے گا تو کام کریں گے۔ ماہ رمضان عظیم موقع ملا ہے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنے اندر بدلاوا لانے کا، اپنے اندر چینجز لانے کا۔ وی نیڈ چینج، ڈیفینیٹلی وی نیڈ چینج۔ اگر ہم اپنے اندر چینجز لے آتے ہیں، یقین مانیں بہت کچھ اچھا ہو جائے گا۔ میری یہاں چینجز سے مراد پوزیٹیو چینج ہی ہے۔
اگر کوئی واقعی پازیٹیو ہے تو اس کو چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے اندر اپنی اور خوبصورتی پیدا کرے، مور بیوٹیفیکیشن، مور ماڈیفیکیشن، اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کہاں نہیں رہتی۔ تو آپ سلسلے میں اول تاخیر شامل رہیں، اور اس معاملے میں آپ کی اگر کوئی رائے ہے، آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، تجویز دینا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے سلسلے میں کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کے بعد میں آخر میں ہم آپ کے سامنے وہ سلسلہ لائیں گے جس میں ہم غلطی کی نشاندہی کو بیان کریں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی سوال جواب کے طور پر ہی ہمارا یہ سلسلہ ہوگا۔ چونکہ اس ماہ مبارک میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اجر و ثواب بڑھنا یہ بھی ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو نیکی کرنے میں، اچھائی کرنے میں ہمیں ہمت آ جاتی ہے، ہمیں کچھ ایسی طاقت آ جاتی ہے، ہمیں کچھ کرنے کا ذہن بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان قید ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ ہمیں چینج ہو جانا چاہیے، ہمیں بدل جانا چاہیے۔ تو آج جو اس حوالے سے عنوان میرے سامنے ہے، وہ عنوان ہے اپنی گفتگو کا جائزہ لینا، جائزہ لینے کی عادت پیدا کریں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آج کے سلسلے میں کچھ تمہیدی گفتگو بھی ڈیفینیٹ ہوگی، یعنی ابتدائی کچھ ایسی باتیں جس سے مجھے روزمرہ کے معاملے میں جو ڈیلی مغرب کے بعد جو آنا ہے، وہ پھر روز کی اتنی کی تمہید باندھنے کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے سلسلے کو ہم پورا ماہ دیکھیں اللہ کی رحمت سے، اور ون بائی ون ایک ایک چیز لیں۔ آپ ایک کاپی قلم لیں اور لکھیں کہ میں اپنی کیا کیا عادتیں درست کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ رمضان آیا ہے، تقوی دینے والا مہینہ آیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو۔ تو میں اپنی طبیعتوں کا، اپنی عادتوں کا جائزہ لوں۔ مثال کے طور پر مجھ میں فحش کلامی، مثال کے گندی باتیں کرنے کی عادت ہے، تو میں اب اس مہینے میں اپنی اس عادت کو دور کروں گا۔ لکھ لیا آپ نے، جائزہ لیں، پھر لکھیں کہ کون کون سی باتیں میں غلط کرتا ہوں، میرے کون کون سے جملے غلط ہیں۔ ان غلط جملوں کو، غلط لفظوں کو آپ نوٹ کریں۔ ہو سکتا ہے میری بات شاید سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہو، دشواری ہو رہی ہو، میں اس کو تھوڑا مزید آسان کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں اور عموماً جملوں سے، کلمات سے، لفظوں سے بات بنتی بھی ہے، بات بگڑتی بھی ہے۔ لہذا آپ دوران گفتگو کن لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ کوئی شخص آتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہی جملہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ کی جگہ پر اس سے خوبصورت جملہ کیا ہے؟ بیٹھ جائیے۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے۔ اب بیٹھ جائیے سے بھی کوئی اچھا جملہ ہے تو ہم کہیں گے جی تشریف رکھیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ تین جملوں کو نوٹ کیا۔ اب آپ غور کریں کہ مجھ میں کیا عادت ہے۔ بعض اوقات لوگ بات کرتے کہتے ہیں میں بس ادھر گھس گیا، سنا ہوگا، میں ادھر گھس گیا۔ اب یہ جو گھس گیا ہے نا، یہ ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے یہ جملہ۔ میں کیسے بولوں کہ یہ جملہ ہمارے اندر گھس گیا ہے؟ یہ سنتا رہتا ہوں میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ یار یہ اس کے پاس ورڈنگ نہیں ہے، جملے نہیں ہے، کہ یہ کیسا جملہ استعمال کر رہا ہے۔ بس میں ادھر گھس گیا نا، یہ نارملی عام بول چال کے اندر یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ جملہ نہیں ہوتا۔ بات ہوتی ہے میں داخل ہو گیا، میں اندر چلا گیا۔ تو لفظوں کا انتخاب یہ آپ کی شخصیت کا تعارف ہے۔ جب آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نا، تو آپ کی بات آپ کی شخصیت کا انٹروڈکشن دے رہی ہے، آپ کی شخصیت کا تعارف بیان کر رہی ہے۔
آپ کی کوالیفیکیشن بتاتی ہے، آپ کی تربیت بتاتی ہے، آپ کی بات چیت کا انداز بتاتی ہے۔ جب آپ کسی بڑوں سے بات کرتے ہیں نا، مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے، جب کسی سے بات کرتے ہیں، جب وہ اپنی کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے یا اپنا کوئی مطلب کوئی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہوتا ہے جب سنا رہا ہوتا ہے، تو اس کے لفظ اتنے غیر مہذب اور اتنے آؤٹ آف ایٹیکیٹس اور اتنے آؤٹ آف مینرز ہوتے ہیں کہ بندہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیوں ایسے لفظ، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کس کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بڑے سے بات کر رہا ہوں یا چھوٹے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم کتابوں کو جب دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ گھوڑے چلانے والوں سے بات نہیں کی ہے، میں ان کی یہ قریب بات ہے تو میں اپنے کان بند کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ کہ ان کی اپنی گفتگو کا انداز ہے، جس کو میں مدنی چینل پر دہرانا نہیں چاہتا ہوں، کہ وہ جب بات کرتے ہیں یا گھوڑا چلاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ان کی ایک اپنی لینگویج ہے، ان کی اپنی ورڈنگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے الفاظ سنوں، اس کے الفاظ میرے کان میں بیٹھ جائیں اور میرے دماغ میں آ جائیں، اور کبھی گفتگو کے دوران میرے منہ سے بھی ایسے جملے اور ایسے کلمات ادا ہونا شروع ہو جائیں۔ دیکھیں احتیاط۔ ایک فلسفر سے کسی نے بات کی، ایک فلسفر سے کوئی ملنے آیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے بات کر۔ فلسفر کہتا ہے مجھ سے بات کرتے میں پہچانوں کہ تم ہے کون، تمہارا انٹروڈکشن کیا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا تو ان کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں انگارے ہوتے ہیں۔ اچھا ان کو جب سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ یار آپ دیکھتے نہیں ہو کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تو آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ انگارے، اگر معاشرے میں آگ لگی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے اگر آپ بھی اپنے منہ سے انگارے نکالو گے تو آگ تو بجھے گی نہیں، آگ تو اور بھڑکے گی۔ آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ بعضوں کے بولنے کا انداز اتنا رف ہوتا ہے اور اتنا بازاری ہوتا ہے کہ کیا بات کروں۔ تو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے مثالیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو بھی اگر اس طرح کی کوئی جملے یا ورڈنگ یاد آ رہی ہے تو آپ بالکل آپ کال کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ یہ بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور آج جیسا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اچھے لفظوں کا انتخاب، اچھی ورڈنگ کا انتخاب، تاکہ ہم معاشرے میں اچھا لفظ بولیں، خوبصورت جملے بولیں اور لوگوں کو خوش کرنے والے جملے بولیں، جس سے آپ کی اپنی شخصیت کا انتخاب بھی ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہو، اگر وہ نہ ہو تو اچھے لفظ کے ساتھ، اچھے لفظ کا انتخاب کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو لفظوں کی کیا بات ہے، آپ کے تو کلمات کی کیا بات ہے۔ بہت خوبصورت انداز ہوتا تھا آپ کا، دل موہ لینے والا انداز ہوتا تھا۔ جب کلام فرماتے تو بس سنتا ہی بندہ چلا جائے۔ تو انتخاب کرے اپنے لفظوں کا۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ میں گیا تھا نا بکواس کرتا ہے، لفظ بکواس یہ نارملی ہمارے یہاں عام بول چال کا حصہ بکواس نہ، آپ اس کی جگہ کوئی اچھا خوبصورت لفظ استعمال کر لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بکواس کی جگہ پر کوئی بھی اچھا لفظ استعمال کر لیں آپ۔ وہ صحیح بات نہیں کر رہا تھا، اچھا اب صحیح بات نہیں کر رہا تو اس میں بھی غیبتیں نہ ہو جائیں۔ تو لفظ بکواس یہ مہذب لفظ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا گھس گیا، یہ بھی مہذب لفظ نہیں ہے۔ تو بکواس بھی ایک مہذب لفظ نہیں ہے۔ کوئی تمیز والے اور عزت دار پڑھے لکھے اور وہ معاشرے میں جن کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے وہ عموماً ایسے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ آپ گھر میں ہیں، گھر میں کوئی جیسے بات چیت چل رہی ہوتی ہے، چل دفعہ ہو جا، ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے، چل دفعہ ہو جا۔ اب یہ چل دفعہ ہو جائے، یہ آپ کے کردار کو یہ لفظ نکھار رہا ہے یا برباد کر رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کہیں یار سامنے والا غصہ دلاتا ہے، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اگر سامنے والا غصہ دلاتا ہے تو آپ کو نرمی کرنی ہے نا. جب سامنے والا اس نرم ہے تو پھر آپ نے نرمی کر کے کون سا کمال کیا. تو یہ چیزیں سوچئے. یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا، جب سور قریب سے گزر رہا تھا، آپ نے کہا خیر سے گزر جائیے. تو آپ کے جو حواری تھے جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضور سور سے اس طرح بات کی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اچھا بولنے کی عادت بنا رہا ہوں، اچھا بولنے کی عادت بنا رہا ہوں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یقیناً عاجزی ہے، انکساری ہے، ہمارے لیے بہترین تربیت کا سامان ہے. ہمارے آپس کے بعضوں کا جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے. اگر اپنی زبان کا ہم استعمال درست رکھیں اور اپنی لینگویج کو درست کر لیں، اپنی ورڈنگ کو درست کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گے. آئیے کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ، سلسلہ حی علی الفلاح، او بھلائی کی طرف مرحبا. عمران بھائی، ہر مدنی چینل کے ہر سلسلے کی کیا ہی بات ہے، اتنے پیارے نام، برکتوں رحمتوں والے. اللہ عز و جل سنانا قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عمران بھائی، مدنی پھول عطا فرمائے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خیر کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں اور ان کو خوشخبری ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو برائی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے. اس مفہوم کے تحت ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے؟ اور عمران بھائی، یہ جو یعنی نمازوں میں بہت جلدی کرتے ہیں، بڑی جلدی، یعنی 10-15 منٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ہم نماز کا ادا نہیں کر پاتے. اس پر اصلاح کے مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اللہ عز و جل آپ کے لیے بھلائی عطا کرے، آپ کے صدقے ہمیں بھی بھلائی عطا کرے. بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی. واقعی لوگ بہت ساری چیزوں میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کر پاتے جیسا کہ ادا کرنا چاہیے. اس میں مدنی التجا یہ ہے کہ علم دین حاصل کریں، علم دین سیکھیں، اور نماز کیسے پڑھنی ہے، دیگر عبادات کیسے کرنی ہے، اس طرف اگر ہم جائیں گے، سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. ہم اپنے اس روز کے سلسلے میں انشاءاللہ اس موضوع پر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات فراہم کریں گے کہ ہمارے ہونے والی بعض غلطیاں، بعض مسٹیکس کو کیسے درست کیا جائے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو، ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ کال کا سلسلہ جاری ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے لفظوں کا انتخاب کیجئے کہ اچھے سے اچھا لفظ کہنا ہے، اور برے لفظوں کی فہرست بنائے کہ میری زبان سے کون سا برا لفظ ہے. یعنی مجھے بعد برے لفظ یاد آ رہے ہیں جو معاشرتی طور پر یا تہذیبی طور پر درست نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ لفظ ادا کرنے کی میری یہاں ہمت نہیں ہو رہی. سنتا ہوں بعض اوقات باتیں کہہ رہی ہوتی، اس میں اسپیشلی جب غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، سامنے والے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ فحش کلامی بولتا ہے اور اندر کا نکلتا ہے. آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، آپ کو کسی نے دل دکھایا، آپ کا کوئی پیسے کھا گیا، آپ کو ایسا لگا میری حق تلفی ہوئی ہے، تو آپ اس ٹائم جب اپنے خیالات کا جب اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ریکارڈنگ کر لینی چاہیے. ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میری کوئی ایکچوئل بیسک لینگویج کو پکڑ لے تو میں ہار جاؤں گا. اس سے دعویٰ یہ کیا کہ میری بیسک لینگویج کو کوئی بھی نہیں جج کر سکتا، کیونکہ میں ہر لینگویج کو، ہر زبان کو اس کے پورے طریقے سے بات کرتا ہوں. اور اس سے باقاعدہ نمونے کے طور پر بات کی. بادشاہ نے اس کا چیلنج قبول کیا، کہا کہ ٹھیک ہے، میرے دربار میں جو بھی تمہاری بیسک لینگویج کو پکڑ لے گا میں اس کو انعام دوں گا. اب جناب سب نے مقابلہ شروع کیا. کسی نے اس سے عربی میں بات کی، اس نے عربی بات کی، کہا اس کی زبان عربی ہے، اس نے کہا نہیں میری زبان عربی نہیں ہے. کسی نے اسے فرینچ میں بات کی تو اس نے کہا اس کی زبان فرینچ ہے، یہ بالکل صحیح بول رہا ہے فرینچ. اس نے کہا نہیں میری مدر ٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ فرینچ نہیں ہے.
اس طرح مختلف زبانوں میں باتیں ہوئی اور نتیجہ نکلا کہ کسی کے پاس اب کوئی لینگویج رہی نہیں تھی. اب وہ جیتنے والا تو ایک شخص نے کہا بادشاہ سلامت مجھے 2-3 دن دے دیں, میں انشاءاللہ آپ اس کو مہمان رکھیں, میں آپ کو معلومات کر کے دیتا ہوں کہ اس کی لینگویج کیا ہے. اب وہ 2-3 دن تک اس کا تعاقب کرتا رہا, اس کے آگے پیچھے گھومتا رہا اس کی اصل لینگویج کیا ہے. واقعی وہ جس زبان میں بات کرتا تھا پوری فصاحت کے ساتھ بات کرتا تھا, اس کی پوری گرامر پوری جیسے کہ بالکل اس کی بیسک لینگویج جیسے وہی تھی. اب وہ آخری دن تھا اور وہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے, آپ کروں تو کیا کروں. ایک دن جس نے دعویٰ کیا تھا وہ سیڑھی اتر رہا تھا, زینہ اتر رہا تھا, تو جس نے پکڑنا تھا نا کسی لینگویج کے, اس کو دھکا دیا. جیسے دھکا دیا نا وہ سیڑھی سے گرا. اب جیسے وہ سیڑھی سے گرا نا, گرتے ہی اس نے اس کے متعلق اول فول بکنا شروع کر دیا. اب جس لینگویج میں اس نے اس کو اول فول بکنا شروع کیا نا, بولا یہ تمہاری لینگویج ہے, تمہاری مدر ٹنگ یہ ہے. اس نے کہا تم نے مجھے پکڑ لیا. کیوں؟ اس کو دھکا لگا. جب انسان کو دھکا لگتا ہے نا, اس کی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, تو وہ اندر کا بولتا ہے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بات سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی ہے, یہ بھائیوں میں بھی ہوتا ہے, یہ میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے. جب بیوی آپے سے باہر ہوتی ہے نا, یقین مانو ایسی لینگویج یوز کرتی ہے, ایسی لینگویج یوز کرتی ہے کہ شوہر دنگ رہ جائے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. یا بعض اوقات شوہر ناراض ہو جاتا ہے, ایسی لینگویج یوز کرتا ہے, بعض اوقات وہ ورڈنگ کہہ دیتا ہے, اور وہ جملے بعض اوقات آدمی جذبات میں یا غصے میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر کا داغ رہ جاتا ہے, وہ نہیں نکلتا بعض اوقات. یعنی کہتے ہیں تلوار کے زخم جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں, زبان کا لگایا ہوا زخم جو ہے نا وہ بھرتا نہیں ہے, وہ یاد رہ جاتا ہے. چند اس طرح کے مسائل سے مجھے واسطہ پڑا تھا, کسی آتی رہتی چیزیں, تو وہ بعضوں کی ورڈنگ پکڑ لیتے ہیں نا, یار اس نے یہ بولا تھا نا, بس اب نہیں سمجھ میں آتا یار, آخر اس کے دل میں تھا تو بولا نا. تو بعضوں کا دل و دماغ اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن وہ اس کی اپنی لینگویج باہر آ جاتی ہے. تو اچھا بعض اوقات بات کرتے ہیں ارے یہ بڑا کمینہ آدمی ہے, معذرت کے ساتھ. اب دیکھیں میں نے خود یہ جملہ بڑا مطلب کہ وہ کیا کروں, سمجھانے کے لیے میں نے بولا, مگر یہ ورڈنگ نہیں ہے, یہ آپ کی زبان پر یہ جملہ اچھا نہیں ہے. گدھا بول دیں گے کسی کو, گھر میں بھی بولتے ہیں گدھے کی طرح ہو. اب یہ لفظ آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں, جانوروں کی طرح زندگی, اب یہ لفظ آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں. بڑوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ورڈ بھی میری زبان سے نکلتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری ورڈنگ کا جائزہ لیجئے اور اپنی زبان پر صرف اور صرف اچھے الفاظوں کو لانے کی کوشش کیجئے. کال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راولپنڈی سے محمد سلمان اختاری بات کر رہا ہوں. میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو لوگ بات بات پر گفتگو میں گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے احادیث شریف میں کیا مذمت آئی ہے, برائے مہربانی بیان کر دیجیے. دیکھیں فحش کلامی کرنے والوں کے لیے تو بڑا برا اور گندا انجام ہے, اور مطلب اس کے لیے تو اس کے منہ سے جو قیامت کے روز اور جہنم کی میں اگر وہ جہنم کے عذابات میں جو بیان کیا جاتا ہے, جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی, یا اس کے وجود سے بدبو نکلے گی جس سے جہنمی بھی پناہ مانگیں گے. تو یہ جو ہے نا فحش کلامی, اسے کبھی دین اسلام نے پسند نہیں کیا, بلکہ اچھا ہی کلام کرنا چاہیے. اور بعض گالیاں ایسی ہیں جو دینے والا گناہگار ہوتا ہے, یعنی بعض گالیوں میں تہمت ہے, بعض گالیوں میں بہتان ہے, بعض گالیوں میں صریح کسی کے اوپر الزام ہے. تو ایسی لینگویج سے اجتناب کرنا چاہیے, اور یہ عموماً ہوتا ہے جب آپ کا ماحول ایسا ہو. اگر آپ کا ماحول ہی ایسا نہیں ہے تو الحمدللہ سب مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا, کوئی اس طرح کی چیز آئے گی نہیں زبان پر, اللہ نے چاہا تو. آپ کی صحبت, آپ کی گیدرنگ آپ کی لینگویج بناتی ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ کی صحبت اچھی ہے, صحبت نیک ہے, اور اچھے لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اچھا بولنے کی عادت بھی بن جائے گی. جی کال دیں.
ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ نگران شورا کا سلسلہ آؤ بلائی کی طرف جاری و ساری ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا کسی مسلمان کو بیچ سڑک میں جھاڑ کر اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس طرح کی چیزیں چاہے وہ سڑک پر جھاڑیں یا گھر میں جھاڑیں، یہ جھاڑا تو کچرا جاتا، بندہ نہیں جھاڑا جاتا۔ گھر میں جھاڑ جھپٹ ہوتی ہے اور وہ صفائی کے لیے کی جاتی ہے، بندے کے لیے نہیں کی جاتی، اور اس طرح کے کرنے والا اپنا بھی وقار ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں اس پر اس کی غلطی کو ظاہر کریں، کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلطی کتنی بڑی ہے۔ جب آپ اس کی غلطی پر اس پر ظاہر کر دیں گے نا تو الحمدللہ وہ اصلاح لے لے گا اللہ نے چاہا تو۔ اب اس پر اس کی غلطی صحیح ظاہر نہیں ہو رہی اور آپ اس کو سنائے چلے جا رہے ہو، اور آدھے گھنٹے کے بولے بھائی آپ اتنی سنا رہے ہو، یہ تو بتاؤ میرا قصور کیا ہے۔ اچھا سم ٹائم قصور ہوتا بھی نہیں، ہماری غلط فہمی ہوتی ہے اور ہم اس کو سنائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم خود اپنا ہی وقار برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کی تحقیق یہ ضروری ہے، غلطی کی تحقیق کریں کہ واقعی اس سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، واقعی اس نے ایسا کہا یا نہیں کہا، واقعی اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا۔ جب آپ کی تحقیق ہو گئی، اور یہ بھی سب شرعی طریقہ کار اور شرعی دائرے کار میں رہ کر ہوتی ہے، ہر ایک کو تحقیق اور تفتیش کرنے کی حاجت نہیں رہتی، پھر اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے تو اس سے اس کی غلطی کا احساس دلائیں۔ غلطی کا احساس یہ درد بھرے دل سے دلایا جائے گا اور بڑے دلائل انداز میں دلایا جائے گا۔ میں پچھلے دنوں نوجوانوں کے مسائل پر ایک سلسلہ کر رہا تھا، تو جو نوجوان ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے مطلب کہ گھر والے سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ میں نے نوجوانوں کا جملہ آپ تک پہنچایا، یعنی کہتے بس ہم نے کہہ دیا نا خاموش، ایسا نہ کریں، سنیں، یہ کچھ کہنا چاہ رہے سن لیں، اس کی نہیں سنیں گے تو بھی نقصان کا یہاں پر پہلو موجود ہے۔ اگر وہ معقول بات کرتا ہے، آپ چاہے جوان بیٹا ہے چھوٹا ہے، کو معقول بات کرتا ہے تو سنیں، اور اگر مثال کے طور پر غیر معقول بات کرتا ہے تو بھی ورڈنگ اچھی لیں۔ اب مجھے پہلے بتا تھا بیوقوفوں والی زبان استعمال کرے گا۔ اچھا ایک جملہ ہمارے یہاں بڑا عجیب کہا جاتا ہے، کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو، کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو۔ اچھا یہ سامنے والے کو چھپتی یہ چیزیں، اگر آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان خراب نہ کریں۔ ارے بھائی کوئی کام کی بات تو کر لو، کیا جب سے بیٹھے دماغ خراب کر رہے ہو۔ اب یہ آپ کیوں بول رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے دوسروں کو برا لگے گا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمک کم ہے، ابھی آپ کھانا کھا رہے ہوں گے یا کھانا کھا چکے ہوں گے، نمک کم ہے۔ اب نمک کم ہے تو آپ یہ کہنے کے بجائے یار نمک تو صحیح ڈالا کرو، نمک ہی کم ہے، یہ بولنے کے بجائے، اس سے کیا نمک صحیح ہو جائے گا؟ ایمانداری سے بتائیں، آپ کے کہہ دینے سے کیا نمک صحیح ہو گیا؟ نہیں نا، بلکہ 4 لوگوں کے بیچ میں، فیملی ممبر کے بیچ میں اس بیچاری کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی، یہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نمک کم ہے تو نمک منگوا لیں، یا بچے کو کہتے ہیں بیٹا نمک لے لو، یا خود اٹھ کر کچن سے نمک لے لیں۔ آپ کو پوچھے کہ نمک کم ہے، مجھے تھوڑا کم لگا، تو یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے، کیونکہ واقعی آپ کو کم لگا، سب کو کم نہیں لگا۔ لوگوں کو خوش کریں اپنی گفتگو سے، اپنے جملوں سے، اپنے انداز سے، نہ کہ ان کا دل توڑیں، نہ کہ ان کو صدمے دیں۔ اگر آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اس کو غمزدہ تو نہ کریں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی۔ اب آپ کے دسترخوان پر مثال کے طور پر پانی رہ گئے، یا پانی کا جگ پڑا ہوا گلاس رہ گیا، گلاس کا ہے یار، جب دیکھو گلاس بھول ہی جاتے ہو یار تم لوگ۔ اب یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایٹیٹیوڈ کیوں اپنا رہے ہیں آپ اٹھ کر گلاس لے کیوں نہیں لیتے؟ جب بچے سے کہتے بیٹا گلاس لے لو، آپ کے بیٹوں سے یا بیٹی سے گلاس لے لیں، یا چلو بچوں کی امی سے کہہ لیں گلاس لیں، خود ہی اٹھ کر گلاس لے لیں، 1-2 دفعہ خود ہی گھر کے کام کر لیں۔ اب کچن کون سا 1 کلومیٹر دور ہے آپ کا؟ کچن کہاں ہے آپ کا؟ باورچی خانہ کہاں ہے؟ اٹھے ہو باورچی خانے سے اٹھے تو دسترخوان۔ بعض اوقات بعض لوگ دسترخوان ہی باورچی خانے میں لگا لیتے ہیں
کچن میں لگا لیتے ہیں، تو اٹھ کر اگر ایک چیز لے لیں گے تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو یہ لینگویج اپنی درست کرنے کی کوشش کریں. کوئی چیز دیتا ہے تو اچھا جملہ استعمال کریں، بہت بہت شکریہ، یہ کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ بہت خوبصورت ورڈ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ عادت بنائیں. کہیں جزاک اللہ خیرہ. اچھا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، آپ نے کھانا بنایا، بہت بہت شکریہ آپ نے کھانا بنایا، اچھے لفظ. اسی طرح بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اردو میں کہہ لیں. اگر آپ کو جیسے کہ عربی لینگویج میں یا عربی الفاظ میں اتنا مطلب وہ نہیں ادا ہو پاتا تو اللہ تعالی آپ کو برکت دے. اچھا پھر ایک جملہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا. سوری بھی ٹھیک ہے، چلتا ہے، سوری بھی، سوری کا لفظ بھی ہمارے عموماً چلتا ہے، سوری کہہ لیجئے گا. اس طرح اچھے جملے بولنے کی عادت پیدا کریں. کوئی کچھ آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، مل رہا ہے، اللہ آپ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ پر نظر رحمت فرمائے. دعائیں دیں، دعائیں دیں، دعائیں دیں. یقین مانیں آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. اور آپ کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کو اور مزید دعائیں دیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کر لو. اس طرح اچھے ورڈ استعمال کریں. میں یہ کر لوں، میں یہ کر رہا ہوں، اطلاع نہ دیں، اجازت لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. مزید انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں ایک جملہ یہ بھی عرض ہے کہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ یا بھاڑ میں گیا یا ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے، جو بھی کرتا ہے خود کرے. تو اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل غیر مہذب جملہ ہے، بھاڑ میں جاؤ. وہ اگلا بولے گا چل ساتھ چلتے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی تو منہ کا چھوٹ ہوگا، چل ساتھ چلتے ہیں، بہت دنوں کے ساتھ کہیں گئے ہی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اچھے یار کیوں باہر میں جاؤں، اگلا کیوں جاؤ، اکیلا کیوں جاؤں؟ بھائی نہیں جاتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. معذرت، اب باہر ہے کیا یہ تو میرے کو بھی نہیں پتا، یہ اس سے کیا مراد ہے، مگر جملہ اچھا نہیں ہے. یہ تو سگے بھائی بھی بولتے ہوں گے، گھروں میں بیٹھ کر بہنیں بھی ایک دوسرے کو بولتی ہوں گی. پتہ نہیں کوئی بدتمیز اور بد اخلاق قسم کی بیوی بھی شوہر کو کہہ دیتی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، جاؤ بھاڑ میں جاؤ. اب ایسا یہ واقعی بیوی بری ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، برا مت مانیے گا. اگر شوہر بھی یہ ورڈ استعمال کرتا تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. یہ نہیں ہے، یہ اچھے ورڈ نہیں ہے. باہر میں جاؤ نہیں بولنا چاہیے. تو نہیں طبیعت ساز نہیں مطلب آپ کو مزہ آتا تو آپ خاموش رہیں. من سماتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. یہ حدیث پاک مدینہ من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور ایک حدیث پاک میں کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے. یقین مانے اچھا بولنا شروع کر دیں. آج سے یہ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے کہ ہم انشاءاللہ آج سے اچھا بولیں گے. پانی لانا نہیں، ذرا پانی لائیے گا. یہ آنا، آئیے گا. جاؤ، آپ جا رہے ہیں، یا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. اچھے ورڈ کیوں نہیں بول سکتے ہم؟ لغتوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو اچھے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں. آپ کا تعارف ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہے یہ لینگویج. کال دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ ابھی جو سلسلہ نگران شورا فرما رہے ہیں کہ الفاظ کا درست استعمال، تو وہ بھی دیکھنے کی سعادت ملی. سوال یہ پیدا ہوا کہ حاجی صاحب بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ مطلب گفتگو اچھی ہونی چاہیے. جو کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ جن کی عادت بن چکی ہے، فوش کلامی یا بد کلامی ختم نہیں ہوتی، بات غصہ جلدی آ جاتا ہے اور برے الفاظ استعمال کرتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ارشاد فرما دو. جزاک اللہ خیرن کثیر. وظیفہ تو دیکھیں ابھی سر دست تو جو وظیفہ جو مجھے یاد آئے گا تو وہ تو درود شریف ہی یاد آئے گا.
کہ درود شریف بولتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ اب یہ درود شریف تو اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ شہد کی مکھی جو پھولوں سے رس چوستی ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، مگر جب راستے بھر اس نبی پاک پر درود پڑتی ہے تو وہ میٹھا شہد بن جاتا ہے۔ تو کیا عجب کہ آپ درود پاک پڑھتے رہیں یہاں تک کہ میٹھا بولنے کی ہمارے اندر عادت پیدا ہو جائے اور میٹھے بول کا ہم انتخاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو درود پاک کی کثرت اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جی کال دیں۔ میرا نام محمد دائم الاختر اتاری ہے، میں پٹنہ شہر ہندوستان سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے نگران شورا سے گزارش ہے کہ میرے رائٹ سائڈ کے آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے 9 اپریل کو، اور بہت بڑا آپریشن ہوا ہے میرے رائٹ سائڈ کے آنکھ کا۔ اللہ رب العزت اللہ عز و جل سے دعا کریں آپ لوگ کہ میری آنکھ کی روشنی واپس آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کریم آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے، آپ پر خاص فضل فرمائے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے اسلامی بھائی کی آنکھ پر رحمت کی نظر فرما، ان پر رحمت کی نظر فرما، اور جتنے بھی بیمار اور پریشان ہیں یا اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ذیشان اتاری، باول بنگا، کراچی، اورنگی ٹاؤن۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیسے پتہ لگے کہ میں بھلائی کی طرف جا رہا ہوں؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بھلائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بھلائی کے راستے بڑے واضح ہیں اور بھلائی کے راستے بڑے سیدھے ہیں، اللہ کی کرو رحمت ہے۔ آپ نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اچھے اعمال، اچھے افعال کی طرف جب بڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ ایک بھلائی کا ہی راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، فرائض کا راستہ، بھلائی کا راستہ ہے، واجبات کا راستہ، اللہ کی رضا کے جو بھی کام ہیں وہ بھلائی کے راستے ہیں۔ تو پھر یہ کہ بعض اوقات یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں چھپانے کا آپ کو وہ نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کو ایسا ہے کسی کو پتہ چلے گا تو جو اچھے اور نیک اور بھلائی کے کام ہوتے ہیں نا، اس میں بندہ اس چیز سے نہیں ڈرتا کسی کو پتہ چل گیا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ ہاں، ریاکاری کے خوف سے نیکی چھپانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً بھلائی کے کام اگر لوگوں میں ظاہر ہونے میں اس طرح دل میں گھبراہٹ اور جھجک نہیں ہوا کرتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب میرے سنت کی بھی زیارت کرائیں۔ ماشاءاللہ میرے سنت کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں اور اس وقت چائے پی جا رہی ہے، اور کئی عاشقان رسول امیل سنت کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت انہوں نے حاصل کی ہے، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ میٹھے بول بھی سکھائے جاتے ہیں، میٹھے بول بھی بتائے جاتے ہیں، اور میٹھا چونکہ بولا جاتا ہے لہذا ماشاءاللہ انداز بھی میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہمارا یہ جو سلسلہ تھا جس میں ہم نے اچھے جملے، اچھے الفاظ بولنے کا مزاج بنایا کی کوشش کی ہے، آپ نیت کریں اچھا بولیں گے، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بڑے چھوٹے ساری نیت کریں اچھا بولیں گے۔ اب آج گھر میں اچھا بولنا ہے، کل گھر میں اچھا بولنا ہے، کل باہر اچھا بولنا ہے، اب بھی باہر نکلیں گے، مسجد میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، اچھا بولیں۔ لوگ حیرت کے تو کہ بس میں اچھا بولنے کی عادت بنا رہا ہوں، نہیں کوئی اچھا بول منہ میں آتا، چپ رہیں، اللہ کی رضا کے لیے اچھا بولیں، اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دوسرا جو اس مرحلہ ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان۔ چند غلطیوں کی پہچان، یہ ہمارا عنوان ہے، اور اس سلسلے میں سوال ہے، آئیے سوال لیتے ہیں۔ مرحبا رمضان
کیا روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے؟ نہیں، روزہ رکھنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا۔ تو اس سے روزہ رکھنے سے تو صحت ملتی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو صومو تصیحو، روزہ رکھو صحتی یاب ہو جاؤ گے۔ تو روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں ہوتی، ہمارا عموماً کہا جاتا ہے بہت کمزور ہو گیا ہے، بلکہ روزہ تو کئی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور کئی اعضاء کو مضبوط کرتا ہے، بڑا اسٹیم ملتا ہے، اسپیس ملتا ہے ہم کھانے پینے کے حوالے سے، تو وہ ہمارے معدے کو، ہمارے جسم کو اور ہمارے ذہن کو درستی کی طرف وہ روزہ لا رہا ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال چلائیے۔ کیا بغیر سحری کیے روزہ رکھنا کوئی کمال ہے؟ نہیں، بغیر سحری کے روزہ رکھنا کوئی کمال تو نہیں ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ کہ ایک محرومی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ فیضان سنت میں امیر سنت نے لکھا ہے کہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال تو نہیں جس پر فخر کیا جا رہا ہے، بلکہ سحری کی سنت چھوٹنے پر ندامت ہونی چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت چھوٹ گئی۔ تو یہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے۔ روزہ بغیر سحری کے رکھتے ہیں تو بڑی مطلب کہ اس میں وہ فخر محسوس کرتے گا تو میں نے بغیر سحری کے روزہ، ارے بھائی سحری جیسی عظیم سنت اور عظیم برکت جو چلی گئی، اس پر افسوس کرنے کے بجائے آپ اس پر فخر کرنے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے تیسرا سوال سنتے ہیں۔ فجر کی اذان تک سحری کرنا کیا درست ہے؟ جی نہیں، سحری میں اتنی تاخیر بھی نہ کر دیں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے، بلکہ بعض لوگ تو صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں مگر کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کان لگا کر سنتے ہیں کہ ابھی فلاں مسجد کی اذان ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ پچھلے دنوں بھی اس طرح کے سوالات کے جوابات دیے گئے تھے۔ سحری وقت پر ختم کی جائے گی، اذان کا تعلق سحری یا افطار سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق جیسے کہ اب بھی عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے مغرب کی اذان ہوئی ہے، پھر فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اذان نماز کے لیے ہے، نہ کہ اذان آپ کے سحری اور افطار کے لیے۔ تو سحری یہ وقت کے مطابق کرنی چاہیے کہ وقت سے پہلے ہی، چند منٹ پہلے ہی سحری بند کر دینی چاہیے، اس میں اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو درست مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط معاملات یا غلط معلومات ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں، اللہ کریم اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضری دوں گا۔ فیضان مدینہ، عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء ہو رہی ہے۔ آئیے اذان عشاء سنتے ہیں اور میرے سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں۔